وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، لعنت کیے گئے وہ جنہوں نے بنی اسرائیل میں سے کفر کیا، علی لسان داود و عیسی ابن مریم، حضرت داود اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان سے، ذالک بما عصوا، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے گزرتے تھے، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوه، وہ ایک دوسرے کو اس برائی سے روکتے نہیں تھے جو خود کر چکے تھے، لبئس ما کانوا یفعلون، بہت برا ہے وہ عمل جو وہ کیا کرتے تھے. ترى كثيرا منهم، تم ان میں سے بہت سارے لوگوں کو دیکھو گے، يتولون الذين كفروا، وہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، لبئس ما قدمت لهم انفسهم، یقیناً بہت برا ہے جو انہوں نے خود اپنے لیے آگے بھیجا، ان سخط اللہ علیہم، یہ کہ اللہ ان پر ناراض ہوا، وفی العذاب هم خالدون، اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اگر وہ اللہ پر ایمان رکھتے، وَالنَّبِيِّ، اور اللہ کے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، اور اس پر جو نبی کی طرف نازل کیا گیا ہے، مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، تو یہ کافروں کو کبھی اپنا دوست نہ بناتے، وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان میں سے اکثر نافرمان ہیں. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ضرور لوگوں میں سے پائیں گے سخت دشمنی ان کے لیے جو ایمان لائے، الیہود والذین اشرکوا، یہود کو اور جنہوں نے شرک کیا. ایمان والوں سے سب سے زیادہ دشمنی رکھنے والے یہود اور مشرک ہیں. یہودیوں کی اسلام دشمنی تو کسی سے چھپی نہیں ہے. وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اور آپ کچھ لوگوں کو پائیں گے بہت زیادہ قریب محبت میں ان کے لیے جو ایمان لائے. وہ کون ہے؟ الذین قالوا انا النصارى، جو کہتے ہیں ہم عیسائی ہیں. یہودیوں کی نسبت عیسائیوں کے ہاں مسلمانوں سے بہرحال ایک نرم گوشہ پایا جاتا ہے، اسی لیے ان کو اسلام کی طرف دعوت دینا بھی آسان ہے. عیسائیوں کے بارے میں تو آپ کو رپورٹس بھی ملتی ہوں گی، اور آپ جب گوگل کریں گے تو آپ کو ایک بڑا اچھا ڈیٹا مل جائے گا کہ کتنے نصارہ ایسے ہیں جو اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہیں. یہود کے حوالے سے ایسی خیر کی خبر سننے کو نہیں ملتی. لہٰذا یہ عیسائی مسلمانوں کے لیے اپنے دلوں میں بہرحال کچھ نرم گوشہ رکھتے ہیں. ذالک بأن منہم قسیسین ورہبانا، اس لیے کہ ان میں علماء اور راہب ہیں، وانہم لا یستکبرون، اور اس لیے کہ وہ تکبر نہیں کیا کرتے. 7ویں پارے کا آغاز ہے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب وہ سنتے ہیں اس کلام کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا ہے. یہ 70 عیسائیوں کا ایک وفد حبشہ سے مکہ آیا، اور جب انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت سنی تو ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، اور پھر بے اختیار یہ پکار اٹھے کہ یہ تو برحق کلام ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. ان افراد کا یہاں ذکر ہو رہا ہے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب وہ سنتے ہیں اس کلام کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا ہے، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تم دیکھو کہ ان کی آنکھوں کو کہ وہ چھلک رہی ہوتی ہیں آنسوؤں سے، مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے. يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا، وہ پکار اٹھے اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، ہمیں حق کی گواہی دینے والوں میں لکھ لیجئے. وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ، ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں. وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، جبکہ ہمارے پاس حق آ چکا ہے. وَنَطْمَعُ، اور ہم توقع رکھتے ہیں، أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں میں شمار فرمائے گا. فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، تو اللہ نے عطا فرمایا انہیں ان کے اس قول کی وجہ سے، جنات تجری من تحتها الانہار، وہ باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. وذالک جزاء المحسنین،
اور یہی نیکی کرنے والوں کا بدلہ ہے۔ والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، وہی لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا الطیبات ما احل اللہ لکم، اے ایمان والو حرام نہ کرو ان پاکیزہ چیزوں کو جنہیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دیا ہے۔ ولا تعتدوا، اور حد سے نہ بڑھو، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق عطا فرمایا ہے، حلالا طیبا، جو حلال ہو اور پاکیزہ بھی ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اس اللہ کی نافرمانی سے بچو جس پر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ، اللہ تمہیں تمہاری غیر سنجیدہ قسموں پر نہیں پکڑے گا۔ یہ مضمون ہم پہلے بھی پڑھائے ہیں، اور سنجیدہ قسم کا کفارہ کیا ہوگا یہ میں نے عرض کیا تھا، سورۃ المائدہ میں آئے گا۔ تو فرمایا کہ تمہاری جو غیر سنجیدہ قسمیں ہیں ان پر تمہاری پکڑ نہیں ہوگی، بہرحال ان میں بھی احتیاط لازم ہے۔ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدتُّمُ الْأَيْمَانَ، لیکن وہ تمہیں پکڑے گا تمہارے ان پختہ ارادوں والی قسموں پر۔ فَكَفَارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ، تو اب اس قسم کا کفارہ کیا ہے کہ 10 مسکینوں کو اس ایوریج درجے کا، اوسط درجے کا تم کھانا کھلاؤ جیسا تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو۔ او کسوتہم، یا انہیں لباس پہناؤ، او تحریر رقبۃ، یا ایک غلام کو آزاد کرو۔ آپ اندازہ کیجئے یہ جتنی رفتار سے ہماری زبانوں سے وہ قسمیں نکل رہی ہوتی ہیں، اگر ہمیں معلوم ہو کہ ہمیں ہر قسم پہ کفارہ دینا پڑے گا، اور کفارہ یہ کہ 10 مسکینوں کا کھانا ہے، یا پھر ان کو لباس عطا کرنا ہے، یا ایک غلام کو آزاد کرنا ہے، تو پھر خود احتیاط کرنے کی روش پیدا ہوگی۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، پھر جو اس کی استطاعت نہ رکھے کہ وہ یہ سب کام کر سکتا ہو، تو اسے چاہیے 3 دن تک روزے رکھے۔ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم انہیں اٹھاؤ۔ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح سے اللہ اپنی آیات تمہارے لیے واضح کرتے ہیں، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کر سکو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، میں نے عرض کیا تھا شراب کی حرمت 3 درجوں میں ہے۔ یہ پہلا درجہ ہم سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں الحمدللہ، جہاں یہ بتایا گیا کہ شراب میں فائدے کم اور نقصان زیادہ ہیں۔ پھر اس حرمت کا دوسرا درجہ آیا ہے سورۃ النساء میں، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ اور اب یہ تیسرا درجہ ہے۔ بار بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے تھے اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شراب اسلام کے مزاج کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے، آپ اللہ سے پوچھیں اس کا حکم کیا ہوگا۔ اور ہر مرتبہ جب اس کی حرمت کا کوئی درجہ آتا تھا تو اس پر بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید بے چین ہوتے تھے کہ اسے کیٹیگوریکلی حرام کیوں نہیں کیا گیا۔ تو یہاں سورۃ المائدہ کی اس آیت نمبر 90 میں شراب کو قطعی طور پہ حرام کر دیا گیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، انما الخمر، بے شک شراب، والمیسر، اور جوا، والانصاب، اور بت، والازلام، اور فال کے تیر، رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کی گندگیوں میں سے اعمال ہیں۔ فاجتنبوہ، ان سے بچو، ان سے اجتناب کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ امریکہ میں ایک مرتبہ ان کا ارادہ ہوا کہ شراب کو ریاستی سطح پر بین کر دیا جائے، بڑی کوشش ہوئی اس کے لیے، 1 سال کا وقت دے دیا گیا کہ 1 سال کے بعد 31 دسمبر کو جا کے ہم شراب کو حرام کر دیں گے، تاکہ وہ لوگ جن کے منہ کو لگی ہوئی ہے ان کو چھوڑتے چھوڑتے بھی، ریہیبلیٹیشن کے پروسیس سے گزرتے بھی کچھ وقت لگے گا۔
اور کہا کہ جو اس کے بعد بھی پھر شراب پیے گا تو ہم اس کو پھر جیل میں بند کریں گے۔ 1 سال گزر گیا، 1 سال کے بعد لوگوں نے گرفتاریاں دے دی، جیلیں بھر گئیں۔ انہوں نے کہا ہم شراب نہیں چھوڑ سکتے، ہماری زندگیوں کا حصہ بن چکی ہے، ہم اس کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ مجبوراً انہوں نے اپنے قانون میں تبدیلی کرنا پڑی اور یہ قانون بنانا پڑا کہ اچھا اب شراب کی حالت میں ڈرائیونگ کوئی نہ کرے۔ اور اس کی بھی بہرحال خلاف ورزی ہوتی ہے، شراب پی کر لوگ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کے برعکس وہ لوگ جنہیں اللہ نے ہدایت کا استعارہ قرار دیا ہے، صرف یہ ایک آیت آئی ہے، ایک دفعہ کانوں میں پڑا رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کی گندگیوں میں سے اعمال ہیں، چھوڑ دو انہیں۔ جس شخص کے ہاتھ میں شراب کا جام تھا اور اس کے ہونٹوں کے قریب پہنچ چکا ہوا تھا، وہیں سے اس نے چھوڑا ہے، زمین پر گرایا اور اسے توڑ دیا، ایک گھونٹ بھی آگے لینے کی ہمت نہیں کی۔ یہ ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی نے اس شراب کی حرمت کا حکم آنے سے پہلے سوچا میں بزنس کر دوں۔ آج ہمارے یہاں بزنس کرنے والے حضرات کہتے ہیں ایسا نہ کریں تو بزنس نہیں ہو سکتا، ایسا نہ کریں تو بزنس نہیں ہو سکتا۔ کوئی کہتا ہے سود پہ کاروبار نہ کریں تو ہم اپنا کاروبار نہیں چلا سکتے، کوئی کہتا ہے عورت کی تصویر نہ دکھائیں تو کاروبار نہیں چلا سکتے، کوئی کہتا ہے جھوٹ نہ بولیں تو کام نہیں چلتا، کوئی کہتا ہے دھوکہ نہ دیں تو کاروبار نہیں چلتا۔ اس صحابی نے سارا مال اپنا اکٹھا کیا، سب کچھ بیچا، ہر چیز، جتنے پیسے آئے وہ لے کر شام چلا گیا۔ واپس لوٹا، اونٹوں کا پورا قافلہ، مٹکے لدے ہوئے ہیں۔ کسی نے پوچھا مدینہ کے داخلی دروازے پر کیا لائے ہو؟ کہا دنیا کی سب سے شاندار اور مہنگی اعلیٰ ترین شراب لے کر آیا ہوں، ساری زندگی کی جمع پونجی اس کے لیے لگا دی ہے کہ اب یہ کاروبار کرنا ہے، یہ لے آیا ہوں۔ کہنے والے نے کہا جب تم شام کے سفر پہ تھے تو تمہارے پیچھے سے اللہ کی آیت نازل ہوئی اور اللہ نے فرمایا شراب تو حرام ہے۔ اس نے اپنے پورے قافلے کو وہاں کھڑا کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معلوم ہوا اللہ نے شراب حرام کر دی ہے۔ آپ نے فرمایا ایسا ہی ہے؟ کہا میرے لیے کیا حکم ہے، میں تو اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی لے کر پہنچ گیا تھا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو؟ کہا بالکل۔ کہ اللہ تمہیں نقصان نہیں ہونے دیتا۔ مدینہ کے داخلی دروازے پر کھڑے ہو کر سارے مٹکے توڑ دیے اس نے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب شراب کی حرمت کا حکم آیا، مدینے کی گلیوں میں شراب ایسے بہتی تھی جیسے گویا بارش کے بعد سیلاب آتا ہے۔ کسی نے کوئی عذر نہیں تراشا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا تھوڑا وقت دیں، آہستہ آہستہ چھوڑیں گے۔ کسی گناہ میں مبتلا شخص کو دعوت دینا کہ بھئی اسے چھوڑ دو، بھئی اتنے فوراً نہیں چھوڑ سکتا، بس ذرا تدریجاً، بس ذرا آہستہ آہستہ چھوڑتے ہیں۔ صحابہ نے شراب گلیوں میں بہا دی۔ یہ ہے اطاعت کا جذبہ۔ جب اللہ کے رسول کا حکم آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر ہماری اپنی خواہشات کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ فرمایا انما یرید الشیطان، بے شک شیطان یہ چاہتا ہے ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کہ تمہارے درمیان اس شراب اور جوئے کی مدد سے دشمنی اور بغض پیدا کر دے۔ شراب پی رکھو گے اپنے حواس پر قابو نہیں ہوگا، جوا کھیلو گے شکست کھانے والا جیتنے والے سے لڑائی کرے گا۔ یصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، اور وہ تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے۔ فہل انتم منتہون، تو کیا تم بعد آنے والے ہو؟ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ واحذروا، اور محتاط رہو۔ فإن تولیتم، پھر اگر تم پھر گئے، فاعلموا انما علی رسولنا البلاغ المبین، تو جان لو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تو صاف صاف پہنچا دینا۔
لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، ان پر جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما طعموا، اس میں سے جو وہ کھا چکے۔ اب آپ ذرا دیکھیں صحابہ کی دین الہی کے بارے میں احتیاط پسندی کیا ہے۔ یہ تو خیال آ گیا کہ ہم پر شراب حرام ہو گئی، آیت نازل ہو گئی، ہم نے چھوڑ دی، تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ پچھلے گناہوں کو معاف فرمائے۔ لیکن آپس میں گفتگو یہ شروع ہو گئی کہ ہم میں سے بعض ہمارے بھائی ایسے تھے جو دنیا سے اس حالت میں رخصت ہو گئے اس شراب کی حرمت کا حکم آنے سے قبل، جن کے پیٹ میں شراب موجود تھی۔ اب ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ پریشانی ہے، فکر مندی ہے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کہ کہیں ان کی پکڑ نہ ہو جائے۔ اس پر اللہ نے اطمینان دلایا ہے، ایمان لانے والے اور اعمال صالحہ کرنے والوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما طعموا، جو اس سے پہلے وہ کھا چکے ہیں۔ حرمت کے حکم سے پہلے والے پر سوال نہیں ہوگا۔ اذا متقوا وآمنوا، جبکہ وہ اللہ کی نافرمانی سے بچے اور ایمان لائے، وعملوا الصالحات، انہوں نے اچھے عمل کیے، ثم اتقوا وآمنوا، پھر وہ اللہ کی نافرمانی سے بچے اور یقین لائے، ثم اتقوا واحسنوا، پھر مزید تقوی اختیار کیا اور نیکیاں کرتے رہے، واللہ یحب المحسنین، تو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں انہیں جو نیکیاں کرنے والے ہیں، احسان کے درجے پر فائز ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لِيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ، اللہ تمہیں ضرور آزمائے گا کسی چیز کے ساتھ، شکار میں سے، تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ، جس تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ جائیں گے، لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ ظاہر کر دے کہ بغیر دیکھے اللہ سے ڈرنے والا کون ہے۔ وہ جو میں نے عرض کیا تھا نا، ہفتے کے دن کا قانون دیا گیا تھا یہودیوں کو کہ مچھلیاں نہیں پکڑنی ہفتے کے روز۔ اب ہوتا یہ تھا کہ پورا ویک چھوڑ کے ہفتے کے دن وہ مچھلیاں جو ہے نا وہ پانی سے اپنے چہرہ باہر نکال کے انہیں دعوت دیتی تھی کیا وہ پکڑو، آزمائش تھی۔ اسی طرح کی ایک آزمائش اہل ایمان کے لیے رکھی گئی ہے، جب تم حالت احرام میں ہو تو تم نے شکار نہیں کرنا، اور یہ ہوگا کہ جب تم احرام کی حالت میں ہوگے تو ہو سکتا ہے تم سمندر کا سفر کر رہے ہو تو تمہیں مچھلیاں بھی نظر آتی ہوں، اور یہ ہو سکتا ہے کہ تم حرم کی حدود میں ہو اور اس وقت شکار تمہارے سامنے آ جائے۔ لیکن بہرحال یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، اور جس نے اس کے بعد بھی زیادتی کی، فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، شکار نہ مارو اس وقت جس وقت تم احرام میں ہو، ومن قتلہ منکم متعمدا، اور جس نے اس سے جان بوجھ کر مارا، فجزاء مثل ما قتل من النعم، تو بدلہ ہے اس جیسا جو اس نے مویشیوں میں سے مارا ہے، یحکم به ذوی عدل منکم، اس کا فیصلہ تم میں سے دو معتبر آدمی کریں گے، ہدیم بالغ الکعبۃ، یہ قربانی ہوگی جسے کعبہ تک پہنچانا ہوگا، او کفارۃ طعام مساکین، یا اس کا کفارہ یہ ہوگا کہ مساکین کو کھانا کھلایا جائے، او عدل ذالک صیاما، یا اس کا بدلہ ہوگا روزے رکھنا، لیذوق وبال امرہ، تاکہ وہ اپنے کیے کی سزا چکھ لے، عفا اللہ عما سلف، جو پہلے گزر چکا وہ اللہ نے معاف کر دیا، ومن عادا، اور جس نے دوبارہ ایسا کیا، فینتقم اللہ منہ، تو اللہ اس سے انتقام لے گا، واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ احل لکم صید البحر وطعامہ، تمہارے لیے آبی شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے۔ اب یہ ایک استثناء آ گیا، احرام کی حالت میں بھی اگر کوئی شخص سمندر میں ہے، سمندری سفر کر رہا ہے، تو ظاہر ہے اس کے پاس اب اور کچھ کھانے پینے کی اشیاء شاید میسر نہ ہو، تو پھر آبی شکار کرنے کی اس کو اجازت دے دی گئی ہے۔ متاعا لکم وللسیارات، یہ فائدے کا ذریعہ ہے تمہارے لیے اور مسافروں کے لیے بھی۔ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، اور تم پر خشکی کا شکار حرام کیا گیا ہے جبکہ تم احرام کی حالت میں ہو۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اس اللہ کی نافرمانی سے بچو جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ نے کعبہ کو بنایا ہے احترام کے لائق، وہ گھر ہے اللہ کا، قیاما للناس، بقا کا ذریعہ ہے لوگوں کے لیے، والشہر الحرام، اور حرمت والے مہینے کو بھی، والہدیہ، اور حرم میں قربان ہونے والے جانور کو، والقلائد، اور گلے میں پٹے پڑے ہوئے جانوروں کو،
یعنی جن کے بارے میں یہ طے ہو جائے کہ اللہ کے راستے میں قربان ہونے والے ہیں. ذالک لتعلموا، اس لیے ہے تاکہ تم جان لو، ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں اللہ اس کو جانتے ہیں. وان اللہ بکل شیء علیم، اور بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں. اعلموا ان اللہ شدید العقاب، جان لو بے شک اللہ سخت سزا دینے والے ہیں. وان اللہ غفور رحیم، اور جان لو اللہ بہت مغفرت کرنے والے اور بہت رحم کرنے والے بھی ہیں. یہ دونوں شانیں ہیں اللہ کی. اب یہ مجھ پر منحصر ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ، اللہ کے سامنے کیسے اعمال پیش کرتے ہیں کہ وہ اپنی کون سی شان کا اظہار فرمائے گا. جب میری باری آئے گی یوم حشر میں، جب میرا نام پکارا جائے گا، اس وقت اللہ شدید العقاب بنتے ہیں یا غفور الرحیم بنتے ہیں، یہ میرے اعمال پر منحصر ہے. ما علی الرسول الا البلاغ، نہیں ہے رسول کے ذمے صلی اللہ علیہ وسلم مگر صرف پہنچا دینا. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو کچھ تم چھپا رہے ہو اللہ اس کو جاننے والے ہیں. قل لا يستوي الخبيث والطيب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے پاک اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتا. وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، چاہے آپ کو ناپاک کی کثرت کتنی ہی اچھی کیوں نہ لگے. یہ ہم جس نظام میں رہ رہے ہیں، ذرا اس نظام پہ غور فرمائیں. اس کا اصول کیا ہے؟ جو شے کثرت میں ہے وہ حق پہ ہے. یہ جمہوریت کیا ہے؟ جمہور کے فیصلے کو ماننا، اکثریت کو مان لینا. جو زیادہ لوگ مل کے کہہ دیں گے وہ حق تصور کر لیا جائے گا. فرمایا کہ کثرت تو خبیث کی ہے، اور اگر خباثت اپنی کثرت کے ساتھ بھی تمہارے سامنے آ جائے تو یہ اس کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتی. یہ جو ہم کہتے ہیں نا زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو، بس لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، معاشرہ جو کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے، معاشرے کی اکثریت جو کر رہی ہے وہ رواج بن جاتا ہے. ہم رواجوں پہ چلنے والے تو نہیں ہیں، ہم تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ چلنے والے ہیں. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے کہ معاشرہ کیا کر رہا ہے، اکثریت کیا کر رہی ہے. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، تم فلاح چاہتے ہو عقل والو، اللہ سے ڈرو، کثرت سے نہ ڈرو، جمہور سے نہ ڈرو، اللہ سے ڈرا کرو.